بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے. میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں. تو چلتے ہیں. سب سے پہلی خبر جو سرکاری ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور اللہ کرے ایسا ہو جائے. وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. یہ خبر ہے جناب دنیا نیوز کی. وزارت خزانہ کے مطابق فنانس ڈویژن نے مناسب وقت پر ملازمین کی ترقی کے لیے سمری تیار کر لی ہے. صوبوں کو الاؤنس کا اعلان کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 1 سے 19 سکیل تک کے ملازمین کو 15% الاؤنس دیا جائے گا، جبکہ بنیادی تنخواہ میں الاؤنس شامل کرنے کے لیے پے کمیشن کی رپورٹ کا انتظار ہے. ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا فیصلہ بعد میں ہوگا. اور یہ اچھی خبر ہے. آج کے دور میں سب سے زیادہ جو پسا گیا ہے یا پس رہا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے یا وہ سفید پوش طبقہ ہے، جو جس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف اپنی سفید پوشی کا پرم وہ قائم رکھتا ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے جی. اس کو بلکہ 25% ہونا چاہیے تھا جس طرح کی مہنگائی ہوئی ہے. تو بہرحال جتنا بھی ہے یہ بھی چلو کچھ تو حکومت کرے گی. 15% اضافے کا اعلان انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کی ابھی تک کھلا کر اعلان ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. یہ ایک سمری تیار کر لی گئی ہے. پی ٹی آئی کے لیے ایک بری خبر ہے جناب. اور یہ تو جتنے بھی الیکشن اب تک ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی جو نظر آئی ہے شہرت یا مقبولیت، اس کو ہر جگہ نقصان ہوا ہے. اور ضمنی الیکشن جتنے بھی ہوئے اس میں نون لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی ہے. تو راولپنڈی کینٹ بورڈ ضمنی الیکشن نون لیگ کی پی ٹی آئی کو شکست. یہ ایک اچھی خبر ہے جی. نون لیگ اس سے ذرا ہوتا یہ ہے کہ جو ورکر ہوتے ہیں وہ چارج ہو جاتے ہیں. تو نون لیگ نے شکست دے دی ہے جی. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے علاقے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 7 کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار نعیم بٹ 5187 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ آزاد امیدوار ارشد علی 2531 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. تحریک انصاف کے امیدوار محمد الحسن 2501 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے. دوسری جانب راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 کے انتخابات میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے ملک طاہر ایوب 4913 ووٹ لے کر کامیاب رہے. پاکستان تحریک انصاف کے زین العابدین اعجاز 4583 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے. واضح رہے کہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کی 10 میں سے لیگ پہلے ہی 7 نشستیں جیت چکی ہے. راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ میں ووٹر کا ٹرن آؤٹ 20% کے قریب رہا. 12104 ووٹ کاسٹ ہوئے، جبکہ مسترد شدہ 127 ووٹ تھے. تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار عامر رؤف نے 880 حاصل کیے، جبکہ جماعت اسلامی کے اصغر خان 695 ووٹ حاصل کر سکے. تو یہاں یہ جو یہاں جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں تو والٹن کے علاقے میں جو وارڈ نمبر 7 کے ضمنی الیکشن ہوئے اس میں تو خیر سے پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر ہے. اور راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ نمبر 2 میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کی ہے. اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹوٹلی راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کی جو ہیں 10 نشستیں ہیں، جن میں سے 7 وہ پہلے ہی جیت چکی ہے. اب انہوں نے یہ 8ویں سیٹ جیت کر بھی پی ٹی آئی کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ آپ کوئی الیکشن ہم سے جیت نہیں سکتے، چاہے وہ ایم پی اے کا ہو، ایم این اے کا ہو،
بلدیاتی ہو یا کنٹونمنٹ بورڈ کا ہو۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے جی نون لیگ کے لیے، ان کے ورکروں کے لیے۔ یہ ایک بری خبر ہے جناب، اور خصوصاً عوام کے لیے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچانک پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے لیٹر اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ چند دن پہلے 10 روپے اضافے کے بعد پاکستان میں اچانک پیٹرول کی قیمت 30 روپے فی لیٹر پاکستانیوں کے چڑھا دینے والی خبر 92 نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق ماہر معاشیات ڈاکٹر فرق سلیم نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی روپے کو ڈی ویلیو ہونے سے متعلق گورنر اسٹیٹ بینک کے بیان کے پیچھے کیا منطق ہے۔ اگر یہ منطق ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر 300 روپے پر لے جائیں۔ کچھ لوگ شاید 80 سے 90 لاکھ باہر رہنے والے پاکستانی ضرور ہوں گے، لیکن اس بحران میں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ روپیہ 40 سے 45% گر چکا ہے، کھانے کی چیزوں مہنگی بک رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو کسی سیاسی پارٹی کا بیانیہ لے کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر IMF سے وعدے پر عمل کیا جاتا ہے تو 30 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہوگا اور 170 روپے فی لیٹر پر پہنچ جائے گا۔ یہ تو تھے جناب ڈاکٹر فرق سلیم صاحب۔ ان کے بارے میں بات کریں تو نظر آتا ہے کہ جب سے PTI حکومت سے انہیں نکالا گیا یا انہوں نے چھوڑا ہے تو اس وقت سے یہ مسلسل PTI گورنمنٹ پر نشتر چلا رہے ہیں۔ تو ان کی جو بات ہے اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف جو نفرت کا یا جو اس کے خلاف یہ اظہار کرتے رہتے ہیں مخالفت کا، اس حوالے سے کہا ہو۔ مگر اب میں بات کروں گا ماہر معاشیت ڈاکٹر اشفاق صاحب کے حوالے سے۔ یہ ڈیلی اوصاف کے حوالے سے خبر ہے جناب، تو اسے سن کر واقع ہی جو ہے پریشانی نظر آتی ہے۔ اسی خبر کے ساتھ وہ منسلک ہے کہ ماہر معاشیت ڈاکٹر اشفاق نے بدھ کے روز نجی ٹی وی چینل سما نیوز کے 8 بجے کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ IMF کا مطالبہ تھا کہ مذاکرات کے لیے واشنگٹن آنے سے قبل ڈالر 175 روپے کا کر کے آئیں۔ ان کے مطابق IMF نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ مزید جھٹکوں کے لیے تیار رہیں، کیونکہ IMF فی لیٹر پیٹرول 30 روپے لیویز اور 17% سیل ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، جس سے پیٹرول کی قیمت 200 روپے تک چلی جائے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کم آمدن والوں کے لیے پیٹرول پر سبسڈی پلان بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال اور مہنگائی کا اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کم آمدن والوں کو پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی پلان بنانے کی ہدایت کی۔ یوٹیلٹی اسٹور کے ذریعے مہنگائی میں ریلیف دینے کے لیے بھی کم آمدنی والوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ اس حوالے سے گورنر سید عمران اسماعیل نے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکل رکشہ اور عوامی سواری کو پیٹرول پر سبسڈی دینے کا پلان آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا۔ بھائی یہ تو ہے پلان، اور اس سبسڈی میں کیا ہوگا؟ کیا وہ جناب موٹر سائیکل والا جا کر پیٹرول پمپ پر کوئی کارڈ دکھائے گا، یا وہاں پر کوئی جناب کیا کرے گا تو اسے وہاں پر وہ رہتی قیمت پر مل سکے گا، یا اس کے لیے حکومت کوئی علیحدہ پیٹرول پمپ کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ بات تو درست ہے۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر تو پیٹرول 200 روپے سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اگر 200 روپے لیٹر سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد یوکرین اور جو روس کا تنازع چل رہا ہے اس حوالے سے بھی جس طرح تیل کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر، اور اگر وہ تنازع زیادہ شدت اختیار کرتا ہے تو پھر پاکستانیوں کو شاید یہ پیٹرول 250 روپے فی لیٹر ملے، جس پر PTI پہلے بھی مہنگائی کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا شکار ہے۔
اور عوام سمجھتی ہے، عوام کو اس بات سے نہیں لینا دینا کہ خارجہ پالیسی آپ کی کیسی جا رہی ہے، آپ نے کہاں پہ تقریر کر کے کہاں پہ جناب کیا کیا، آپ نے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کھانے پینے کی اشیاء، ان کی روزمرہ کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء جو ہیں خورد و نوش، ان کا کیا حال ہے، کیا مہنگائی پر کوئی قابو ڈالا جا رہا ہے، کمی ہو رہی ہے؟ کیونکہ پیٹرول جب بڑھتا ہے تو پھر ہر چیز کو پر لگ جاتے ہیں، اور اگر پیٹرول 170 یا 200 روپے فی لیٹر پر جاتا ہے تو پاکستانیوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ ہی حافظ ہے، وزیر اعظم عمران خان کو اس طرف توجہ دینی ہوگی، کیونکہ یہ دن بدن ہر بات پر سبسڈی، گھی مہنگا ہو گیا سبسڈی دے دیتے ہیں جناب۔ اب کہاں دیں گے جناب؟ جب تک سبسڈی آپ دیتے ہیں یا اس کا پلان آتا ہے یا لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو بھائی کس کو دے رہے ہیں سبسڈی؟ یہ تو علم میں نہیں آتا، سامنے نہیں آتا۔ اب ان کے کارڈ علیحدہ بنتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی عملی پروگرام بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ حالات، بجلی میں بھی اضافہ، گیس میں بھی اضافہ اگر ہوتا ہے اور پیٹرول میں، تو پھر غریب آدمی